اور قربانیوں کی تاریخ بڑی پرانی تاریخ ہے، بڑی پرانی تاریخ ہے۔ قرآن نے بتلایا ہے اذ قربا قربانا فتقبل من الآخر انما يتقبل اللہ من المتقین، انما يتقبل اللہ من المتقین۔ آدم علیہ السلام دے دور تو قربانی آ رہی، قرآن دستا ہے، قرآن مجید دستا ہے کہ قربانی آدم علیہ السلام دے دور تو آ رہی، آج دی قربانی نہیں ہے۔ عورت بھی قربانی ذبح کر سکتی ہے، عورت بھی قربانی ذبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے خود اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کی ہے۔ ہم نے کبھی عورتوں سے ذبح کروائی ہے قربانی؟ لیکن میں حیران ہوں کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ تو آپ کے چک میں نہیں ہوتا، لیکن ضد میں آ کر یہ اعلان کر دیا کہ عورتیں جو ہے وہ نماز پڑھائیں گی۔ ہر کام کسی کی ضد میں آ کر سنت کی مخالفت میں کرنا بہت بڑی بدبختی اور بد نصیبی کی علامت ہے۔ کسی کی ضد میں آ کر کتنے نبی ہوئے بھائی؟ اللہ کے نبی کتنے آئے دنیا میں؟ 1,00,000 سے زیادہ۔ جو 1,24,000 والی بات ہے یہ معروف بات ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ 1,00,000 سے زائد نبی آئے۔ کوئی نبی عورت بھی آئی ہے؟ کوئی نبی عورت آئی ہے؟ 1,00,000 سے زائد نبی آئے، کوئی نبی اللہ نے عورت نہیں بنائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بڑھ کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عظیم عورتیں ہیں؟ کوئی حدیث میں ثابت ہو کہ محمد رسول اللہ کی کسی بیوی نے، محمد رسول اللہ کی کسی بیٹی نے عورتوں کو عید کی نماز پڑھائی؟ یار ہمیں اس قدر ہم بے ہوش ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جو کوئی قرآن و سنت کی مخالفت کرے ہم اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ کیا چہرہ ہم دکھائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ضد میں آ کر، اناد اور بغض میں آ کر ایک نیا کام شروع کر دیں۔ نفلی نماز، صرف نفلی نماز جو تراویح کی نماز ہے، نفلی نماز جو صرف تراویح کی نماز ہے، سن لیں۔ الحمدللہ مجھے یہ غالباً 8ویں کے 10ویں عید ہے آپ کے پاس، اور 5 سال ہونے کے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور تحدیث نعمت کے طور پہ میں کہتا ہوں، میرا بدن چاہے تھکاوٹ سے چور ہو، جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں میرے اندر کی آواز آتی ہے، میرا ضمیر مجھے کہتا ہے کہ میں لوگوں کو وہ بات کہوں جس پہ قیامت تک میں پہرا دے سکوں، اور قیامت کے دن بھی مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ آپ لوگوں کو وہ بات اتھنٹک بات بتاتا ہوں۔ نفلی نماز جو صرف تراویح کی نماز یا اس کے علاوہ کوئی نفلی نماز عورت پڑھا سکتی ہے، درمیان میں کھڑے ہو کر، آگے کھڑے ہو کر نہیں۔ عورت کو آگے کھڑے ہو کر امام بنانا اسلام نے پسند ہی نہیں فرمایا۔ عورت کو آگے مصلی پہ کھڑا کر کے امام بنانا پسند ہی اسلام نے نہیں فرمایا۔ ایک عورت کا ذکر ہے جو ملکہ بلقیس تھی، ملکہ بلقیس کا ذکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ملکہ بلقیس قوم کی سردار ہے۔ قرآن مجید سورۃ سبا میں یہ واقعہ موجود ہے، حوالہ میں نے دے دیا ہے۔ قرآن مجید سورۃ سبا خود آپ پڑھ لیں، دنیا کے جس مولوی سے اس کا ترجمہ کروا لیں کہ کیا ملکہ بلقیس کی سرداری اور چودراہٹ کو سلیمان علیہ السلام نے قبول کیا؟ نہیں کیا۔ قرآن مجید سورۃ سبا میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آگے چلیے، نبی پاک کے دور میں ایک عورت جو قوم کی سردار بنائی گئی، میرے نبی نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس قوم نے اپنا سربراہ عورت کو بنا لیا۔ سورۃ مریم ہے قرآن مجید میں، سورۃ مریم ہے نا، کتنی پاکیزہ عورت ہے مریم،
جس کی پاکیزگی کی گواہی قرآن نے دی. اللہ نے قرآن مجید میں پوری ایک سورت نازل کی جس کا نام سورت مریم ہے. اتنی پاکیزہ عورت، نہ وہ نبی بنی نہ وہ امام بنی. میرے محمد رسول اللہ کی بیوی عائشہ، جس عائشہ پر تہمت لگی تو اللہ نے قرآن مجید 18واں پارہ سورت نور میں 18 آیتیں نازل فرمائی کہ عورت پاک ہے، محمد کا لباس پاک ہے، عائشہ پاکیزہ عورت ہے. کائنات کی ساری پاکیزہ عورتوں کو جمع کرو، ماں عائشہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن عائشہ بھی نبی پاک کے دور میں امام بنی. ہم نے کیوں بنایا؟ کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں. آپ سب کی اہل گاؤں کی ذمہ داری ہے، جرأت کریں، تصادم نہیں، جھگڑا نہیں، دلائل کے ساتھ. جس طرح چند منٹ میں میں نے آپ کے سامنے درجنوں دلائل دے دیے ہیں، چند منٹ میں. عورت کی امامت اسلام کے اندر جائز ہے، بس اتنا کافی ہے. آگے چلیے. قربانی جو ہے اللہ کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نبی پاک نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو کہ میری نماز، ان صلاتی و نسکی میری قربانی، و محیای میری زندگی، میرا جینا، و مماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے. جینا مرنا نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور قربانی کی کھال کس کے لیے ہے؟ بولیں بولیں. کسائی کے لیے، مولوی کے لیے، وہ بھی اللہ کے لیے ہے. قربانی اللہ کے لیے. اور قربانی کی کھال بھی کسائی کو اجرت میں نہیں دینی. مگرو لا دیتی کھال اتر گئی، کسائی نو دے دیو. کسائی کو اجرت میں نہیں دینی، خود ذبح کرنا ہے، خود. یہ نبی پاک کی سنت ہے. اور جو کھال ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنی ہے. اپنی ضرورت میں استعمال قربانی کے جانور کی کھال کر سکتے ہو. کیا مطلب؟ پانی کا مشکیزہ بنانا ہے. کسی اور گھر کے استعمال میں قربانی کا چمڑا گھر میں خود استعمال کر سکتے ہو، حدیث سے ثابت ہے. لیکن اجرت میں، مزدوری میں قربانی کا چمڑا دینا جائز نہیں ہے. قربانی کے حصے کرنا بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. حصے کرتے ہیں قربانی کے، یہ میرا حصہ، یہ غریبوں کا حصہ، اور یہ میری بیٹی کا حصہ. کس نے کہا؟ کہاں لکھا؟ یہ میرا حصہ، یہ میری بیٹی کا حصہ، اور یہ غریبوں کا حصہ. کس نے تمہیں حصے بتلائے؟ سنی سنائی باتیں. میرے بھائیوں، دین سنا سنایا نہیں ہے. دین محمد رسول اللہ کی مرضی کا نام ہے. دین اللہ کے حکم کا نام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا کہ 3 دن سے پہلے پہلے گوشت ختم کر دو، کھا لو، تقسیم کر دو. ایک حدیث. دوسری حدیث، جب اللہ نے مسلمانوں کو اسودگی دے دی، غربت نہ رہی، بہت ساری فتوحات ہو گئی، اسلام کو اللہ نے عزت بخشی. اذا جاء نصر اللہ والفتح انا فتحنا لک فتحا مبینا. بہت ساری مسلمانوں کو اللہ نے اسودگیاں دے دی، عزتیں دے دی، پیسہ دے دیا. تو نبی پاک نے پھر فرمایا، کیا؟ نبی پاک نے فرمایا پہلے میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر قربانی کا گوشت ختم کر لو، لیکن اب تم اگلے سال تک قربانی کا گوشت کھا سکتے ہو. پورے 1 سال تک قربانی کا گوشت کھا سکتے ہو. ہوں یہ مطلب یہ بھی نہیں ہے بس تسی فریج بھر لو. حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس تسی ہوں فریج بھر کے رکھ لو. 2 غریبوں کو، رشتہ داروں کو کھلاؤ، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو تبادلہ گوشت کا ہوتا ہے نا کہ ساڈی جی گائے ہے، تیرا بکرا ہے، مینو گائے منع ہے، تو بکرے دا گوشت مینو دے جا تے میں گائے دا گوشت تواڈے گھر بھیج دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے.
یہ گڑبڑ چھوڑ دو، مسلمان ہو قربانی اللہ کے لیے ہے، اس کے جملہ سارے کام بھی اللہ کے حکم کے مطابق، ورنہ اگر ایسا نہیں ہے، دیکھے دکھائی کی قربانی ہے، مرضی کے کام ہیں، مرضی کے فیصلے ہیں، مرضی کی عید ہے، مرضی سے جو ہے چودھری بن کے کرسی پر بیٹھنا ہے، کسائی بے نماز مشرک سے کروانا ہے، جس کو اللہ کی توحید کا نہیں پتا، جس نے سال بھر کبھی نماز نہیں پڑھی، وہ اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہے، تو پھر اللہ نے قرآن میں آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا ہے، ایک کا نام تھا حابیل اور دوسرے کا نام تھا قابیل۔ 2 آدم کے بیٹے ہیں، دونوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، دونوں نے اپنی اپنی قربانی کی، اور اس وقت جو قربانی کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ رات کو قربانی ذبح کر کے جنگل میں پھینک دینا، رات کو جانور ذبح کر کے جنگل میں پھینک دو، رات کو آگ آتی، آگ آسمان سے آتی اور قربانی کا جانور جل جاتا، جس کا جانور جل جاتا اس کی قربانی قبول ہو جاتی، اور جس کا جانور پڑا رہتا پرندوں کے لیے، کتوں کے لیے، چیلوں کے لیے، اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی۔ آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانی کی، قرآن میں ذکر ہے، ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، مختصر، جس کی قبول ہوئی تو کیوں ہوئی اور جس کی قبول نہ ہوئی تو کیوں نہ ہوئی، وہ بھی قرآن نے بتایا۔ جس کی قبول ہوئی کیوں ہوئی اور جس کی نہ ہوئی کیوں نہ ہوئی، یہ بھی قرآن نے بتایا۔ قرآن نے کہا قبول اس کی ہوئی، انما یتقبل اللہ من المتقین، جو آدم کا بیٹا تھا۔ کس کا بیٹا تھا؟ آدم کون ہے؟ ابو الانبیاء، ابو انسانیت، پوری انسانیت کے باپ آدم ہیں، سارے نبیوں کے باپ آدم ہیں، اللہ کی زمین پر پہلا انسان آدم ہے۔ اس نبی کے بیٹے نے قربانی کی، اللہ نے قبول نہیں کی، دوسرے کی قبول کر لی، جس کی نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ رب نے کہا یہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ یہ کیا تھا؟ اللہ سے ڈرنے والا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ قربانی کن کی قبول ہوتی ہے؟ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، بیل تو لیا منڈی سے 20 لاکھ کا، نمائش کی، فیس بک پر لگایا، میڈیا والوں کو بلایا، فلاں کرکٹر نے، فلاں فلم سٹار نے، فلاں گلوکار نے، فلاں اداکار نے، فلاں چودھری نے لاکھوں کا مینڈا قربان کر دیا، تو رب نے کہا تو نے دکھلاوے کے لیے کیا، میں نے تیرا قبول نہیں کیا۔ تو نے دکھلاوے کے لیے کیا، میں نے تیرا قبول ہے۔ شہید ہو جائے بندہ، بات مختصر کریں، گردن کٹوا دے کہاں جا کر؟ جہاد میں جا کر۔ نیت کیا تھی؟ لوگ میرے نام کے نعرے مارے، بڑا بہادر ہے، بڑا مجاہد ہے، گردن کٹوا گیا۔ اللہ نے کہا میں نے اس کی شہادت قبول ہے۔ قربانی کس کی قبول ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی متقین کی قبول ہے۔ اور متقین کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے کو۔ اور اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ جو نمازی ہے۔ جو نمازی نہیں ہے اس کی قربانی نہیں ہے۔ تم جو مرضی کرو، نماز فرض ہے، قربانی سنت ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز فرض ہے، فرض کا مقام زیادہ ہے یا سنت کا؟ بعض سنتیں بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کو چھوڑ دینے سے گناہ نہیں ہوتا۔ کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کو چھوڑ دینے سے گناہ نہیں ہوتا۔ اور جو فرض کا تارک ہے، جو فرض چھوڑ دیتا ہے، بالخصوص نماز والا فرض، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو نماز چھوڑتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اب تم نہیں بولو گے، اب کہیں ذات میں آ گئے نا۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، میری کیا جرت ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جو کسی کو کافر کہتا ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر ہے۔
یہ بھی حدیث ہے نبی پاک کی. جو کسی کو کافر کہتا ہے اگر سامنے والا کافر نہیں ہے تو کہنے والا خود کیا ہے؟ خود کافر ہے. مجھے کیا ضرورت ہے کافر بننے کی؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کی قربانی نہیں ہے. قرآن سے بتاؤ، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک، پہلے نماز پھر نحر. نحر کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کی گردن کاٹنے کو نحر کرنے کو، یہاں گدی پہ شاہ رگ پر چھری پھیرنے کو نحر کہتے ہیں. فصلی لربک ون، پہلے نماز پھر بولو، پہلے نماز پھر قربانی. فصلی لربک وانحر قل ان صلاتی، پہلے کیا؟ نماز پھر قربانی. جس کی نماز نہیں اس کی قربانی نہیں ہے. آگے چلیے، بہت ساری باتیں ہیں. گوشت کی تقسیم کا مسئلہ بھی ہو گیا. خود ذبح کرنا چاہیے، غرباء مساکین کو کھلانا چاہیے. حصوں والا چکر بالکل نہیں ہے. عورت کی امامت جہد نہیں ہے. لو آخری دو باتیں. قربانی کی تاریخ بڑی پرانی تاریخ ہے. دو شخصیات، دو کردار. قربانی کس کو کہتے ہیں؟ وہ فلاں بندے نے جی فلاں واسطے قربانی دیتی ہے، فلاں بندے نے فلاں واسطے. تو جو قربانی دینے والے ہوں پھر ان کو نوازا بھی جاتا ہے. یہ دنیا کی بھی ریت ہے، دنیا کا بھی رواج ہے. جڑا قربانیاں دیندا ہے اس دے پیچھے قربانیاں دتیاں جاندیاں. ایویں گل ہے کہ نہیں؟ ایویں بات ہے کہ نہیں؟ اور جنہ نواز شریف پیچھے قربانیاں دتیاں سی اج وہ موجاں کر رہے ہیں، تے جڑے ہن بیچارے خان پیچھے قربانیاں دے رہے ہیں، جدوں کل خان دی حکومت آئے گی وہ بھی موجاں کرن گے. مثال ہے نا، مثال ہے. جنہ نواز شریف دے برے دور وچ نواز شریف دا ساتھ دیتا، انہاں کی کیتا؟ قربانیاں دتیاں. انہاں نوں ہن وزارتاں مل گئی ہیں. جدوں پھر خان دا دور آ جائے گا، جڑے بیچارے جیلیں چ پے نے بے گناہ، انہاں نوں خان پھر وزیر بنا دے گا. جڑا قربانی دیوے، عقلی مثال اور دنیاوی مثال، دو شخصیات، دو کردار. قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. قربانی دی ابراہیم علیہ السلام نے. قربانی دی کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. اور دی کس کی؟ اپنے بیٹے کی. اپنے بیٹے کی. ذکر ہم بڑا سنتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اور دی کس کی؟ اللہ اکبر. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کو ایک بہترین مینڈے کے اجر عطا کیا. نیچے اسماعیل تھا، آنکھوں پہ پٹی تھی، نیت خالص تھی، چھری تیز تھی، اللہ کی رضا کے لیے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنا چاہی. جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو اسماعیل کھڑا تھا، اور نیچے کیا تھا؟ نیچے کیا تھا؟ مینڈا تھا، دمبا تھا. نیچے کیا تھا؟ جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے نا، اللہ اس کو موت میں سے زندہ کر دیتا ہے. جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے اللہ اس کو موت میں سے زندہ کر دیتا ہے. یخرج المیت من الحی، قرآن نے کہا ہے وہ رب ہے جو رب موت سے زندگی عطا کر دیتا ہے. چھری سے بچا کر جس رب نے اسماعیل کی نسل پیدا کی. اور اسماعیل وہ ہے، اللہ نے اسماعیل کو ایسے نہیں بچایا. اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے میرے محمد کو پیدا کیا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، اسماعیل علیہ السلام کی بنو تمیم نسل اور اولاد سے اللہ نے میرے محمد کو پیدا کیا ہے. جب قربانیاں دیں تو رب ایسے نوازتا ہے. جب قربانیاں دیں تو رب ایسے نوازتا ہے. رب کے لیے قربانیاں دو. اور سنیے بات، میں جتنی لمبی لے جاؤں، آج مجھے مزہ ہی بڑا آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں تھکا ہوا بہت زیادہ ہوں. اللہ کی قسم رات بھر نہیں سو سکا، گاڑی چلائی. آپ کی کچھ کرم نوازیاں ایسی ہیں کہ میرے خیال میں پورے ضلع میں شاید یہ وقت نہیں ہوگا جو آپ نے رکھا ہے. ہر سال میں آپ کو کہتا ہوں، لیکن آپ نے اپنا علو سیدھا کرنا ہوتا ہے. یہ سب پٹھے وڈنے ہوں وڈ لین پٹھے. تو کسی دے رہندے نے تو میں وڈا جانا.
کسی دے پٹھے رہن دے میں وہی بٹھا جانا. میں نے جو 4 گھنٹے سفر کر کے پھر 4 گھنٹے واپس جانا ہے. میرے بھی بچے ہیں, میری بھی فیملی ہے, اور آپ کو شاید نہیں پتا میرے ساتھ میری مدر ان لا جس کو ساس کہتے ہیں, اور وہ ایک ایسا حادثہ ہے کہ اس گھر میں میرا ایک ہی بھائی تھا برادر ان لا, وہ بھی فوت ہو گیا, میرے سسر بھی فوت ہو گئے, میری مدر ان لا بھی فوت ہو گئی. میں 3 فیملیوں کا سربراہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں, 3 فیملیوں کا سربراہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, اور مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں, میرا اللہ جانتا ہے. یہ میں نے معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے. بہرحال یہ آپ کی کرم نوازی ہے, آپ پٹھے کاٹے, آپ چارہ کاٹے, سارے کاموں سے فارغ ہو کے آئے. ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی, رب نے قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کا نام زندہ رکھ دیا. کیسے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. تیری میری اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی جب تک ہم ابراہیم پر درود نہ پڑھیں. جو رب کے لیے مرنا چاہتا ہے, جو رب کے لیے مرنا چاہتا ہے, اللہ کی قسم رب اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید بنا دیتا ہے. قربانیاں کرو اللہ کے لیے, تمہارے دکھ دور ہو جائیں گے, تمہارے غم دور ہو جائیں گے, تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی, اللہ تمہیں اولاد اچھی دے گا, اللہ تمہیں عزت دے گا. تم نماز پڑھو, تم قربانیاں دو اللہ کے لیے, اپنی نیتوں کو صاف کرو. آج فطور سارا نیتوں کا ہے, بھائی بھائی کو لوٹ رہا ہے, نیت خراب ہے. خاوند بیوی کو ذلیل کر رہا ہے, نیت خراب ہے. بیوی خاوند کو ذلیل کر رہی ہے, نیت خراب ہے. حکمران رعایا کو ذلیل کر رہا ہے, نیت خراب ہے. اور رعایا حکمرانوں کو کوس رہی ہے, نیت خراب ہے. میں قربان جاؤں امام بخاری سے. بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال, جب نیت ٹھیک ہوتی ہے اللہ مشکلیں آسان کر دیتا ہے. میں نے بات کی تھی 2 شخصیات 2 کردار. قربانیوں کی تاریخ بڑی پرانی ہے. جس نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے, اللہ کی قسم اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو بلند کر دیا ہے. آخری بات, دوسری شخصیت, دوسرا کردار, میرے نبی کا ساتھی, یار غار, میرا نبی کا رفیق سفر, میرے نبی کا دوست, جو دنیا میں بھی ساتھ تھا, جو آج قبر کے اندر بھی قریب ہے, جو کل قیامت کے دن بھی میرے محمد کے ساتھ ہوگا. وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہے, جس نے قربانی دی. کیسے؟ سانپ کا زہر برداشت کیا, قربانی دی. جوان بیٹی 9 سال کی عمر میں, 50 سال محمد کی عمر ہے. کتنی عمر ہے نبی کی؟ 50 سال. اور عائشہ کی کتنی عمر ہے؟ 9 سال. جوان ہے عائشہ. اہل تشیع جھوٹ بولتے ہیں, بکواس کرتے ہیں کہ یہ غلط روایت ہے, 9 سال کی بچی کا نکاح 50 سالہ بندے سے نہیں ہو سکتا. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. ابو بکر نے قربانی دی. 9 سال کی بچی جوان عرب کے اندر ہو جاتی ہے, آج ہمارے معاشرے میں بھی ہوتی ہے. ڈاکٹروں سے پوچھو, کسی میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھو, کسی گائناکولوجسٹ سے پوچھو. بہرحال یہ میڈیکل بات ہے. جو میں قصہ, جو بات سمجھانا چاہتا ہوں, ابو بکر نے قربانی دی کہ میرے نبی کے نکاح میں ایک مضبوط حافظہ کی عورت چاہیے تھی, فرش ذہن کی عورت چاہیے تھی. کیوں؟ میرے نبی کی وفات کے بعد 40 سال عائشہ زندہ رہی, اور 40 سال میرے نبی کے صحابہ کو فتوے دیتی رہی ماں عائشہ. ابو بکر نے قربانی دی. نبوت کا علم جو تھا, جو نبوت کے فتوے تھے, جو قرآن حدیث کا علم تھا, وہ میرے نبی نے عائشہ کے سینے میں دفن کر دیا. ابو بکر نے قربانی دی. ابو بکر نے کیا کیا؟ قربانی دی. کون ابو بکر؟ آج بھی میرے نبی کے ساتھ ہے, اور میرے محمد نے خود کہا کہ جب کل قیامت کے دن میں حوض کوثر پہ ہوں گا, میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا, میرے بائیں طرف عمر ہوگا. جو قربانیاں دیتے ہیں اللہ ان کو زندہ کر دیتا ہے. اور ابو بکر, حدیث سنیے, اللہ قیامت والے دن کہے گا, صحیح حدیث میں ہے, اے نبی اپنی امت کا کوئی بندہ لے کر آؤ جس سے آغاز کریں, حساب و کتاب شروع کریں. اللہ غصے میں ہے. اللہ کیا ہے؟ غصے میں ہے. حدیث کے اندر ہے, سورج اتنا اوپر ہے, ایسے ہاتھ کرو گے تو سورج کو لگ جائے گا. آج سورج ہزاروں میل دور ہے. آج سورج کتنا دور ہے؟
गर्मी कितनी है, आप बड़ी मुश्किल में बैठे होंगे, मुझे भी पसीना आ रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इस पसीने की कदर करेगा। मैं आपके सामने मोती बखेर रहा हूँ, अपनी तारीफ करवाने के लिए नहीं, अपने अल्लाह को राजी करने के लिए। अल्लाह मुझे खैरियत से ले जाए। अल्लाह मेरे जो फौत शुदगान है अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा दे। आपके फौत शुदगान की अल्लाह बख्शिश फरमा दे। अल्लाह मुझे तौहीद और सुन्नत पर मेरी औलाद को कायम रखे, आपकी औलाद को, आपको अल्लाह तौहीद और सुन्नत पर कायम रखे। मर जाना है एक दिन, अल्लाह कहेगा ए नबी अपनी उम्मत का बंदा कोई ले आओ, अपनी उम्मत का कोई बंदा ले आओ जिससे मैं हिसाब का आगाज करूं। मेरे नबी अबू बकर को पकड़कर अपने अल्लाह के सामने खड़े कर देंगे। गौर से मेरी बात का मोल पाना, जो कुर्बानियां देते हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह उनको कितनी इज्जतें देते हैं। मेरे नबी अबू बकर का बाजू पकड़कर मेरे अल्लाह के सामने खड़ा कर देंगे। लोगों, मैंने हदीस में पढ़ा है, अल्लाह की कसम अबू बकर को देखकर मेरे अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अबू बकर को देखकर मेरे अल्लाह का गुस्सा, जो कुर्बानियां देते हैं अल्लाह उनको बुलंद कर देते हैं। ऐसे कुर्बानियां दो जैसे इब्राहीम ने दी, ऐसे कुर्बानियां दो जैसे अबू बकर ने दी, जैसे मोहम्मद के बाकी सहाबा ने दी। रस्में छोड़ दो, रिवाज छोड़ दो, दुनिया की बातें छोड़ दो, जो भी इस्लाम का अमल करना है कुरान के लिए करो, हदीस के लिए करो। रब से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें कुरान और हदीस पर जिंदा और इस्तिकामत दे, इसी पर जिंदगी इसी पर मौत नसीब फरमाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।